بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں ٹکراؤ نہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے. جو کچھ خلق کیا ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. میں ایک سادہ سی مثال دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیں یہ بازو ہے میرا، ہم سب کے بازو ہے، لیکن اگر کوہنی نہ ہوتی میں کھانا اٹھا سکتا تھا، کھا نہیں سکتا. اللہ کو پتا تھا کوہنی کہاں ہونی چاہیے، کلائی کہاں ہونی چاہیے. بنانے والے نے بڑی دقت سے بنایا. تبارک اللہ احسن الخالقین. اور تمام مخلوقات بنانے کے بعد اس نے کہا یہ جو میں نے انسان بنایا ہے نا، اس انسان کی خلقت پہ اللہ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دو پاؤں پہ چلتا ہے، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، دو کان ہے، دو نتنے، عزیزان گرامی دو ہاتھ ہے، دو پاؤں. یہ انسان بہت باصلاحیت ہے. ساری کائنات میں اللہ نے فرمایا جو مجھ میں بہت سی صفات تھی میں نے انسان کو دے کے بھیجی ہیں. وہ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے اور سننے والا. اس نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے. وہ بولنے والا، اس نے ہمیں زبان دی. وہ قدیر ہے، اس نے ہمیں طاقت دی. وہ علیم ہے، اس نے علم عطا کیا. وہ حی و قیوم ہے، اس نے ہمیں حیات بخشی. اس نے کہا خبردار میری صفات کا انکار نہ کرنا، تم مخلوق ہو ایسے ہو، سوچو وہ خالق ہے کیسا ہوگا. صفات دے کے بھیجا انسان کو. کتنی صلاحیت ہے انسان میں. یہ انسان آج ایلن مسک کے متعلق میں اس کو دیکھ رہا تھا، انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس نے بھی یہ گاڑیاں سب بنائی ہیں الیکٹرک چلنے میں. اس نے کہا اگلا میرا ٹارگٹ ہے کہ میں مارس میں مریخ پہ لے جاؤں گا، وہاں پہ ٹکٹیں بیچوں گا، سب کچھ کروں گا، یہاں سے لوگ لے کے جاؤں گا. اس کے لیے قوانین بن رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں. نئے قوانین کے زمین کے قانون وہاں لاگو نہیں ہوں گے. کوئی رشتہ کسی کا نہیں ہم احترام کریں گے، کسی کو کوئی چیز میراث میں نہیں ملے گی. یہ ساری باتیں. انسان بڑا قدرت مند ہے، بہت طاقتور ہے، بہت کچھ صلاحیتیں رکھتا ہے. اس کا دماغ اللہ نے خاص عطا کیا. کسی کے پاس اتنا دماغ نے شعور ہی نہیں دیا. یہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور کئی مرتبہ غلط استعمال کرے تو فرعون بھی بن جاتا ہے. یہی فرعون بن جاتا ہے انسان. کبھی نمرود بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. آج کے انسان جو دین دشمن ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے ہم خدا ہیں، وہ کہتے خدا ہے ہی نہیں. وہ کہتے خدا نہیں ہے اس لیے تمہاری تقدیر کے فیصلے ہم کریں گے. جب خدا ہی نہیں تو تم ہماری تقدیر کے فیصلے کیوں کرو گے؟ ہم اپنی تقدیر کے فیصلے خود کریں گے. یہ آج پوری دنیا کے اندر نظام. مجھے توحید کو اور خالقیت کو پیش کرنا ہے، اگر چلیے گا میرے ساتھ. یہ ایک خاص زاویے سے پیش کرنا چاہتا تھا جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا. میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا، اس کو دہرا کے آگے بڑھوں گا. کہ جب جارج جورڈک سے پوچھا گیا، اس نے کہا جب میں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا اس پوری کائنات کی خلقت سے متعلق خطبہ پڑھا تو خطبہ پڑھنے کے بعد، سائنس کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا یہ اس نے کائنات بنائی ہے، یہ بنتے ہوئے دیکھی ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت پہلے خلق کیے گئے، بعد میں کائنات بنی، ان کے صدقے میں کائنات بنائی. توجہ ہے نا میرے ساتھ ذہن کا. ہمارا دیکھیں حبیب خدا کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کی. سب سے پہلے چہاردہ معصومین کو خلق کیا گیا، ان کے سامنے سب کچھ خلق ہوا، ان کے صدقے میں بنا. عزیزان گرامی اللہ نے کائنات کو بڑی دقت سے بنایا ہے. اسے معلوم ہے کس چیز کو کہاں پہ رکھنا ہے. انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق. ایک پوری کائنات میں ہم ذرے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن سوچنے کی صلاحیت ہماری اس پوری کائنات سے بڑی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا فرماتے ہیں. مجمع کی توجہ چاہیے. اتزعموا انک جرم صغیر وفیک سبع عالم اکبر. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم چھوٹے سے جراثیم سے خلق ہوئے؟ اللہ نے ساری کائنات کو تمہارے میں سمو دیا ہے. چلیے گا رات کا میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، لیکن توحید اس پہر میں سننا سنانا آسان نہیں. عزیزان گرامی ہر جو شے مخلوق ہے اس کا مطلب ہے کوئی خالق ہے. اگر مرزوق ہے تو کوئی رازق ہے، کوئی مقدور ہے تو کوئی قادر ہے، کوئی معلوم ہے تو کوئی عالم ہے. یہ الفاظ میں وضاحت نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے تفصیل کا. تمام چیزیں دلیل ہیں کہ کوئی خدا ہے. علامہ ہلی سے کہا گیا تھا دلیل کیا وجود خدا پہ، تو انہوں نے اپنے باب ہادی اشر میں، کتاب ہے ان کی باب ہادی اشر، علم کلام کی کتاب ہے، وہاں ایک دلیل دی ہے توحید پہ. وہ کہتے ہیں ساری کائنات دیکھو، اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو جسے کوئی سکھانے والا نہ ہو، پڑھانے والا نہ ہو، وہ خود بخود دیکھے گا یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے. خود تو وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہے کوئی خالق ہے. کیا بنانے والا بغیر قدرت کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ قدیر ہے. کیا وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے علیم ہے.
کیا کبھی اسے موت آ سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر کائنات چلے گی کیسے؟ اس کا مطلب ہے وہ حی و قیوم ہے. علامہ ہلی کہتے ہیں کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو تو اللہ کی ساری صفات اس کی عقل اس کو پہنچا دے گی. جو بستی میں رہتا ہو، انسانوں میں رہتا ہو، خدا کو نہ مانے وہ جانوروں سے بدتر ہے. عزیزان گرامی، جن پہلوؤں سے آپ دیکھیں گے توحید اگر آپ کو سکھائیں گے تو محمد و آل محمد سکھائیں. ہر شے جب پوچھا جناب امیر سے، یہ شاید جملہ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا ہو، پوچھا یا علی آپ نے اللہ کو خود سے پہچانا یا رسول خدا کے ذریعے؟ بھئی آپ مسلسل ٹی ویوں پہ سنتے ہیں تمام مسلمان کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے لیے اس لیے ممنون ہیں کہ ہم نے ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا. کائنات مشرک تھی، کافر ہوتی اگر رسول خدا نہ ہوتے. ساری کائنات نے کہا جس کا بھیجا ہوا نبی ایسا، سوچو وہ خالق کیسا ہوگا. تو سب نے اللہ کو رسول خدا کے ذریعے پہچانا. اب جناب امیر سے سوال کیا یا علی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، خود سے یا رسول خدا کے ذریعے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا میں نے رسول خدا کو اللہ کے ذریعے پہچانا. وقت نہیں ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ فرمائیے ذرا نگران. آپ نے فرمایا میں نے رسول خدا کو اللہ کے ذریعے پہچانا، میں نبوت پہ توحید سے پہنچا. لوگ آثار سے پہنچتے ہیں، کسی کا اثر ہے. ریگستان میں جائیں تو عرب کہتے تھے ہم نقش پار دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں یہاں سے گھوڑا گزرا ہے یا اونٹ. توجہ، ہم آثار دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کس کے آثار ہیں. دنیا میں آثار دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا اثر ہے. جناب امیر فرماتے ہیں یہ عام لوگوں کی توحید ہے، اہل بیت کی نہیں. ہم نے پہلے اللہ کو اللہ سے پہچانا اور اللہ سے رسول خدا کو پہچانا اور پہچنوایا. ہم نے پہچانا. توجہ ہے، دنیا میں کوئی ماننے والا نہ ہوتا، کہا کہ نہیں ہم بتائیں گے. کردار ایسا ہے، وسیع ایسا ہے، تو سوچو نبی کیسے. ہمارے سامنے مثال بہت بڑی. عزیزان گرامی، سب سے بڑی جو مثال دنیا کے اندر آج توحید کی ہے جناب سید الشہداء کا وجود مقدس. کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے آپ کسی کراچی کے، شاید نام نہ لوں بہتر ہو، توہین مقصود نہیں، وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے. خدا کے بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے، اردو ادب کا بہت بڑا نام. ملحد ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے. اب آخر عمر میں دوبارہ مرثیہ لکھنے لگے، مجلسیں پڑھنے لگے، مجلسوں میں آنے لگے، پہنچ گئے ہوں گے حضرات. تو کسی نے ان سے سوال کیا بھئی آپ تو منکر خدا ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے، اب مجلسوں میں کیوں؟ کہ حسین ابن علی کے کربلا کے اصل کے سجدے نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. ہمارے تو خون کی رگوں میں ہے حسین حسین. ماں نے دودھ پلایا تو کہا حسین حسین. توجہ، شیعہ کی حیثیت سے نہ سنیے گا، وہ تو جو کہوں گا آپ مانیں گے. اسے سنیے کہ کوئی آدمی کہے کہ کیسے مانوں توحید کو. عزیزان گرامی، کوئی پریشان ہو جاتا ہے نا، بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں میں خدا کو کیوں مانوں، میں پریشان ہوں، مجھے بیماری کیوں آئی، مجھے پریشانی کیوں آئی. اور اگر کوئی عصر میں کھڑا ہو جہاں 72 لاشیں اٹھا چکا ہو، 18 خاندان کے لوگوں کے لاشیں اٹھائے ہوں، زبان پہ شکوہ نہ ہو بلکہ کہتا ہو پروردگارا تیرا بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، اب کیوں خالق نہ کہے اے حسین آپ نے میری توحید کو منوایا. جس طرح کا آدمی آتا امام اسے ویسی دلیل دیتے. ایک شام سے بہت بڑا عالم آیا، مفتی آیا، بہت قابل آدمی تھا. کہ مجھے جعفر ابن محمد سے ملنا. شاگردوں نے کہا کیا بات ہے، سوال بتاؤ. کہنے مجھے جعفر ابن محمد، یعنی چھٹے امام سے، جعفر ابن محمد سے ملنا ہے. کیوں؟ مجھے مناظرہ کرنا ہے. کہا ہم سے بات سوال کر لو، کیا سوال ہے؟ کہا نہیں مجھے جعفر ابن محمد سے مناظرہ کرنا ہے. لے کے آئے چھٹے امام کے پاس. کہا مولا یہ آدمی کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے. مولا مسکرائے. کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں عربی کی ادبیات پہ، اشعار پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا بیٹھو، ذرا بلاؤ حمزہ طیار کو. امام کے ایک شاگرد. کہا ذرا حمزہ طیار کو بلاؤ. کیسے مناظرہ کر لو، میرا شاگرد ہے. کہا نہیں مجھے شاگرد سے نہیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے. امام نے کہا یہ میرا شاگرد ہے، میں نے تیار کیا، اسے ہرایا تو سمجھ تو نے مجھے ہرا دیا. آدھا گھنٹہ مناظرہ کیا، جب چاروں شانے چت ہو گئے. اب یہ جو اردو کی باریکی کا ایک ہے، بالکل جب خود شکست تسلیم کر لی واپس آیا کہ مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. امام نے کہا حمزہ طیار سے بات کی؟ کہاں وہ بہت بڑا ادیب ہے. امام نے کہا میرا شاگرد ہے. کہ نہیں مجھے علم کلام پہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے.
امام نے کہا ذرا بلاؤ ہشام ابن حکم کو، کہ نہیں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، توحید پہ مناظرہ کرے گا تو ہشام ابن سالم، امامت پہ تو ہشام ابن حکم کا، دونوں پہ کہا الگ الگ بحث کر لے، دونوں سے ہار گیا۔ پھر کہا فقہ پہ، امام نے کہا زرارہ کو بلاؤ، کہا تفسیر پہ، امام ایک ایک شاگرد کو بلاتے رہے، جب سب سے ہار گیا کہ اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں شاگردوں کو کیا کھلایا ایسے بنے۔ امام نے کہا کھلانے پلانے سے شاگرد قابل نہیں ہوں گے، علم سے، روحانیت سے، تمام پہلوؤں سے۔ اگر آپ کو توحید سمجھنا ہے تو آل محمد سمجھائیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو، کوئی بڑے سے بڑا دلیل رکھنے والا ہو، امام معصوم سے کسی ایک فلسفی نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ملحد ایتھیسٹ، خدا کو نہیں مانتا، دلیل لیجئے۔ امام نے دیکھا بیچارہ عقل و شعور سے پیدل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 1 منٹ کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں، خدا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، جب خدا ہے ہی نہیں تو کیا ہونا۔ توجہ، امام نے فرمایا میں اگر 1 منٹ کے لیے تیری بات مان لوں کیا ہوگا؟ مر گئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہ کچھ بھی نہیں، جب خدا ہے ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امام نے کہا اچھا 1 منٹ کے لیے میری بات مان، اب تصور کر خدا ہے، اب بتا کیا ہوگا؟ تو کانپنے لگا کہ اگر خدا ہوا تو میں نے ساری زندگی گناہ کیے، مجھے سزا ملے گی، عذاب ہوگا، آپ کے اوپر رحمتیں ہوں گی، آپ جیسا نیک آدمی کوئی نہیں۔ امام نے کہا بس یہ سوچ کے مان لے، ہوا تو کیا ہوگا؟ جب مرو گے تو ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، زندگی تو عارضی ہے، موت ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے مان لو کہ خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب بلا لے گا، اگر ہوا تو کیا ہوگا۔ توجہ ہے ذرا نگران۔ امام علیہ السلام نے ہر انسان کو اس کے عقل و شعور کے حساب سے دلیل دی۔ نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ جملے۔ جب کسی یہودی نے کہا جناب امیر سے یا علی اتعبد ربا لم ترہ، اس کو مختلف انداز سے لوگ پیش کر رہے ہیں، کیا ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جسے دیکھا بھی نہیں؟ مولا نے فرمایا لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے آج تک ایسے خدا کی عبادت کی ہی نہیں ہے جسے دیکھا نہ ہو۔ جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہو گئے، یہودی سر پٹانے لگا کہ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ مولا نے کہا کہ کیسا ہے؟ کہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ بہت پرداور تھا، یعنی 10ویں امام علیہ السلام کو ہمارے غلاموں کے سامنے سے گزارو، ان پہ ذرا روب بیٹھے، ہمارے غلام ایسے ہیں، ذرا ہمارے غلاموں کے سامنے سے گزارو۔ یہ جو 50 غلام افریقہ سے تازہ تازہ میں نے منگوائے نا، ان سب کے سامنے لے جاؤ اور کہو یہ متوکل کے غلام۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا، وہ سارے کے سارے امام کے سامنے جھک گئے۔ نہیں ہے مجمع، جب 50 کے 50 غلام امام کے سامنے جھکے، امام نے ان سے ان کی زبان میں بات کی۔ متوکل نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ غلام ہمارے جھک اس کے سامنے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ترجمہ کرنے والے سے کہا پوچھو تو صحیح، یہ خوبصورت ضرورت تمہارا مولا نہیں، میں ہوں خلیفہ، اس کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ تو ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ یہ سب کہہ رہے ہیں انہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ کہ کیسے جانتے ہو؟ سامرہ تو پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہ سامرہ میں نہیں، ہماری بستی میں یہ تبلیغ کرنے۔ کیا بتا کہ انہوں نے ہمیں توحید سمجھائی ہے، انہوں نے ہمیں رسالت سمجھائی ہے، انہوں نے ہمیں امامت سمجھائی ہے۔ کہ تم پہلی بار آئے ہو، تم اس کی امامت کے قائل ہو؟ کہ ہاں یہ حجت خدا ہے۔ غلام تھے لیکن ذہن آزاد تھے، کچھ جسمانی طور پہ آزاد ہیں، ذہن غلام ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہو۔ وہ غلام تھے، مانتے تھے یہ حجت خدا۔ متوکل نے کہا خبردار آئندہ میرے ان غلاموں کو بستی میں کسی مسلمان سے نہ ملوانا، جو نہیں مانتے وہ بھی ماننے لگیں گے۔ باپ اور بیٹا تم کہتے ہو، اللہ باپ ہے، حضرت عیسیٰ ابن بیٹے کا کوئی رشتہ بھی ہے یا بس ویسے ہی باپ ہے؟ توجہ، تعلق بھی ہے، بھئی باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ۔ کیا کوئی رشتہ بھی ہے یا ویسے ہی باپ ہے؟ یعنی رشتہ ہے تو کیا وہ جو زمین پہ آ گیا تھا تو آسمان پہ کوئی اور بھی تھا یا وہ یہیں آ گیا تھا؟ یعنی امام جسم سے ثابت کر رہے ہیں، اگر جسم مانتے ہو تو خدا نہیں، حرکت کرے تو خدا نہیں، سکون ہو تو خدا نہیں، جگہ پہ ہو تو خدا نہیں، یہ ساری چیزیں مانو گے تبھی تو مانو گے باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد کیسے رہے گا؟ مولا نے اس کو اسی کی زبان میں جب دلیلیں دینا شروع کی، ایک مرتبہ کہنے لگا آج تک کبھی یہ سوچا نہیں تھا۔ امام نے کہا ایسے بھی سوچا کرو۔ عزیزان گرامی، آل محمد نے اتنے معجزات دکھائے، توجہ چند معجزات جلدی لکھ دوں گا آپ کے لیے۔ سورج کو
جناب ابراہیم کے زمانے میں وہ کہنے لگے تھے یہ خدا ہے، کون؟ نمرود۔ تو جناب ابراہیم نے کہا تھا ذرا سورج پلٹا تب مانو تو خدا ہے یا میرا خدا خدا ہے۔ وہ سورج نہیں پلٹا سکا۔ جناب ابراہیم نے کہا تھا جو سورج پلٹا دے وہ خدا۔ توجہ، اب یہاں پہ محمد و آل محمد نے سورج پلٹایا، رسول خدا نے سورج پلٹایا، علی مرتضیٰ نے سورج پلٹایا، فوراً سجدہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے انہوں نے سورج پلٹا دیا یہ خدا ہے۔ رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو مشرق میں بھیجا ایک کو مغرب میں، پھر سجدہ کیا کہ خدا نہیں خدا کو سجدہ کر رہا ہوں۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ میں انہیں ذکر دے رہا ہوں، سارے ائمہ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا، کہا عیسیٰ کے چھوٹے چھوٹے معجزات دے کے کہا یہ اللہ کا بیٹا، ہم نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، ایسا نہ ہو لوگ خدا کے منکر ہو جائے، اس لیے ہر معجزے کے بعد سجدہ کر کے بتایا ہم اس کی توحید پہنچانے آئے۔ پریشان کھڑے تھے، اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا، وہ سوار ایک مرتبہ تمام لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا پاس آ کے کھڑا ہوا، بلند آواز سے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو بڑے تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی، بابا میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ ایک مرتبہ وہ بیان کرنے لگے، بنی اسد نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں، تعارف نہیں کروایا، کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا میری طرف۔ مولا نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے لاشا پڑا ہے نا وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا۔ ایک مرتبہ بنی اسد نے کہا کہ وہ ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، بنی اسد سے تھے جناب حبیب، اجازت سے ہم انہیں الگ سے دفنا دیں؟ کہ ہاں اجازت ہے، دفنا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ قیدی ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا ملا، کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ پھر کچھ لوگ آ کہ قیدی ایک اور لاشا ملا ہے، کہا یہ علی اکبر کا لاشا۔ قیدی ایک لاشا پامال ہو گیا، کہا یہ قاسم کا لاشا۔ میری طرف دیکھیے گا، کچھ لوگ آئے گا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے ہے، اسے اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں نا وہی عضو ٹوٹ جاتا، وہ لاشا اٹھایا نہیں جا رہا۔ مولا نے رو کے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دیا ہے بنی اسد کے مردوں ایک چٹائی لا دو۔ انہوں نے لا کے چٹائی بچھائی، کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ مولا نے کہا ایک لاشا میں خود دفناؤں گا، امام کو صرف امام دفنا سکتا، تم چلے جاؤ۔ کہا قیدی حسین ابن علی کے لیے چٹائی کیوں چاہیے؟ کہ میرے بابا پر گھوڑے دوڑائے گئے، لاشیں کے ٹکڑے بکھر گئے ہیں، میں لاشیں کے اعضاء جمع کروں گا۔ مولا نے چٹائی پہ لاشا رکھا، پھر میدان کربلا میں جیسے پھول چنے جاتے ہیں نا، ایک مرتبہ بس بھائی اکثر علماء نے لکھا مولا سجاد نے لاشا دفنایا بس۔ ایک بہت بڑے عالم مرحوم ہوگا، ان کا جملہ پیش کر دوں ایصال ثواب کے لیے۔ وہ فرماتے کہ مرتبہ مولا سجاد نے جب لاشا دفنانے کی نیت کی نا تو مدینے کا رخ کیا، کہ یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں آپ کے نواسے کو دفنانے لگا۔ پھر نجف کا رخ کیا کہ یا جدہ یا امیر المؤمنین میرے دادا علی مرتضیٰ۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا کہ میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے۔ اب وہ فرماتے کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا، ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے جب لاشا اٹھایا نا مولا سجاد قبر مطہر میں اترے، جب لاشا لینے لگے تو کوئی بی بی کھڑی تھی، سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے